سر کٹانے کے لیے کئی مقامات ہیں. وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دیا کرتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جیکب آباد کے دوستوں، ہماری مائیں قربان جائیں اس عظیم خاتون کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے پر جو رحمت للعالمین کی آبرو ہے. یہ ماضی قریب کی بات ہے، لاہور میں ایک بدبخت نے کتاب لکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پہ کیچڑ اچھالی. بڑے صغیر کا وہ درد مند اور روشن ضمیر خطیب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا. انہوں نے کتاب دیکھی جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. روتے ہوئے لاہور پہنچے، سر سے پگڑی اتار دی، ٹوپی پھینک دی، بال بکھرے ہوئے ہیں اور انارکلی میں لکشمی میں مال روڈ پر دیوانہ وار گھومتے ہیں. ایک ایک آدمی کو پکڑ کے کہتے ہیں آج رات موچی دروازے آ جانا، میں روؤں گا، میں چلاؤں گا، میری ماں کو گالیاں دی گئی ہیں، میری ماں کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، میری آبرو لٹ چکی ہے، پھر کبھی میرا بیان نہ سننا، بس آج آ جانا. رات ہوئی، موچی دروازوں میں ایک انسانی سیلاب امڑ آیا، انسانی سیلاب امڑ آیا. تاحد نظر انسانوں کے سر ہی سر نظر آتے ہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ اور مفتی احمد سعید رحمت اللہ علیہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آنسو کی برسات میں فرماتے ہیں حلالی بیٹے ماؤں کی آبرو پہ کٹ مرا کرتے ہیں. اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لاہور کے اردو بازار کے راجپال کتے نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے. ارے لاہوریوں، آج خدیجہ و عائشہ کی روحیں برقرار ہیں، سبز گنبد میں رحمت للعالمین کی روح مقدس برقرار ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ایسی کتابیں لکھنے والے ہاتھ نہ رہیں یا انہیں دیکھنے والی آنکھیں نہ رہیں. رسول اللہ کی آبرو کی حفاظت اگر برطانیہ کا قانون نہیں کر سکتا تو رسول کے غلاموں کے خون کو کریں. صبح ہوئی، جلسہ سننے والے تو بہت، لیکن ایک نوجوان ٹانگا چلا چلا کے آیا تھا، گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں لکت اخلاص اور سچائی میں ڈوبی ہوئی آواز پڑی. وہ دوڑتا ہوا آیا اور جلسہ گاہ میں کھڑا ہو گیا. دل میں اتر گئی ایک درویش کی بات. یہ فیصلہ کر کے گھر گیا کہ صبح یا میں زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہے. ساری رات خنجر تیز کرتا رہا. صبح ہوئی تو خنجر لے کے اٹھا اور اردو بازار پہنچ کے راجپال کو دور سے کہتا ہے ہندو کتے تیار ہو جا، عائشہ کا بیٹا آ گیا. اگر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. آگے بڑھ کے راجپال کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے گھسیٹ کر روڈ پہ پھینکا اور پھر اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور آرام کے ساتھ خنجر اتار اتار کے اس کو کہتا ہے تمہیں کیا خبر تھی کہ دھرتی پہ کوئی رسول کی آبرو پہ مٹنے والا نہیں رہا، اور جو لوگ جمع ہو گئے ان سے کہتا ہے یہ نوجوان مجھے پہچان لو، میرا نام علم الدین ہے، میں لاہور کا کوجوان ہوں، عدالت میں گواہی دینا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں. 302 کا کیس بنا. صفائی کے وکلاء میں بڑے صغیر کے بڑے نامور وکیل شامل تھے، جن میں
پیشی میں وہ کلا نے کہا علم الدین تو بڑا محبوب نوجوان ہے، ہم چاہتے ہیں تیری جان بچنی چاہیے، اگر ذرا سی سپورٹ کر دو تو تیری جان بچ جائے۔ علم الدین کہنے لگا سپورٹ کہاں سے کروں؟ بابا میں تو محنت کش آدمی ہوں، تانگا چلاتا تھا، دال روٹی بنتی تھی، اب جیل میں پڑا ہوں، دال روٹی بھی سرکاری ملتی ہے، میرے پاس اتنا مال کہاں ہے، اتنا سرمایہ کہاں ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں؟ وکیل حضرات کہنے لگے نہیں، وہ سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں رقم نہیں چاہیے، ذرا اپنا بیان تھوڑے سے بیان میں لچک پیدا کر دو، جج کے سامنے بس یہ کہہ دو میں نے جب راجپال پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، بس اتنا کہہ دو تو تمہاری جان بچ جائے۔ علم الدین نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی اور کہنے لگا ہوں یہ کبھی نہیں ہوگا، میری پوری زندگی پاگل پنے میں گزری ہے اور بے ہوشی میں گزری ہے، یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو رسول کی آبرو کے کام آ گیا۔ جیتی ہوئی بازی خود ہار دوں نہیں کہوں گا، اس عدالت میں بھی یہی کہوں گا، اللہ کی عدالت میں بھی یہی کہوں گا، میری زندگی میں ہوش کا لمحہ یہی تھا جو رحمت للعالمین کی آبرو کی حفاظت میں کے کام آ گیا ہے۔ میں راجپال کا قاتل ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں وہاں بھی کہوں۔ اپنے نبوت سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات، سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات، اور سر جھکانے کے لیے